ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے انہی کی عبادت کرتے ہوئے. ہندو کیوں ہندو ہے؟ اس لیے کہ ابا بھگوان رکھتے ہیں, دادا بھی بھگوان, وہ جو گھروں میں بت رکھتے تھے, اس بیس پر ہے, دلیل اور عقل کی بیس پہ نہیں ہے. آج کل یوٹیوب پہ ہندوؤں کے کچھ کرتب آ رہے ہیں, فیس بک پہ آتے ہیں نا, کہ وہ پنڈت جی نے یہ کر کے پڑھا دیا, یہ پڑھ دیا تو وہ خبریں صحیح نکلیں, وہ کہہ رہے یار یہ تو بالکل صحیح خبریں ہیں, تو گویا غیب کا علم. تو خوب سمجھ لیں, جو ہندو حضرات ہیں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں, یہ کام مسلمان مولوی کریں یا ہندو پنڈت کرے, یہ دونوں 2 نمبر ہیں. سمجھتے ہو؟ مسلمانوں میں بھی ایسے پیر و مرشد ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اور ویسا ہو رہا ہوتا ہے. اور ہندوؤں میں بھی ایسے پنڈت ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرح کے کرشمے دکھا رہے ہوتے ہیں, چاہے مسلمان روحانی علاج والا ہو جس کو میں پیار سے ٹوپی ڈرامہ کہتا ہوں, چاہے وہ پنڈت ہو, یہ دونوں 1 نمبر کے کیا ہیں؟ چور ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندو برادری یہ نہ سمجھے کہ ہمارے مذہب کے رہنماؤں کو برا کہہ رہا ہے. بھائی یہ مسلمانوں میں ہو یا آپ میں ہو, یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ کرشمے ہوتے ہیں, یہ شعبدے ہوتے ہیں, یہ شعبدے ہوتے ہیں. شعبدہ سمجھتے ہو؟ اب یہ ہندو لوگ گاری اردو بھی نہیں سمجھتے نا. شعبدہ نظر کے دھوکے ہوتے ہیں, یہ پہلے سے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے قائل کیا ہوا ہوتا ہے. چھوڑ دو, انسانوں کو فالو مت کرو. قانون سازی کرنے کا حق کس کو ہے؟ اس خدا کو ہے جس نے اس کائنات کو بنایا, اور وہ اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. پھر بھی یقین نہیں آتا, پی کے فلم دوبارہ دیکھ لو جا کے. سمجھ رہے ہو؟ فلمیں دیکھنا حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن اگر دیکھنی ہی ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں ڈرامہ اگر دیکھنا ہی ہے تو اردول دیکھ لو. تو اگر فلم کسی ہندو نے دیکھنی ہی ہے تو پی کے دیکھ لو, 100% یقین آ جائے گا. اور پی کے دیکھو بغیر پیے, ایسا نہ ہو پی کے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے, یار وہ فلم دیکھ رہے ہیں پی کے, پھر تھوڑی سمجھ میں آئے گی. تو بغیر پی کے دیکھ لو. صحیح ہے نا؟ بعض چیزیں فلمیں سکھا دیتی ہیں. مجھے اس کا شارٹ کلپ کسی نے دکھایا, شارٹ کلپ اس فلم کا نا, اس کا جو مشہور اداکار تھا, نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا, اس کا جو مشہور وہ تھا نا کہ اس نے وہ سموسہ 50 روپے والا بھگوان, اور پتہ نہیں کیا تھا اس میں, وہ عجیب چکر میں بیچارہ خلائی مخلوق سے آیا ہوا آدمی عجیب مصیبت میں ٹینشن میں آ گیا نا, کہ 50 روپے والا تو 100 روپے والا. اچھا انہی دنوں میں تھائی لینڈ گیا تھا, تو وہاں ہول سیل ریٹ پہ بھگوان مل رہے تھے. میں گیا, اندر بہت سارے بھگوان بیٹھے ہوئے ہیں, اور 4 بھگوانوں پہ 1 فری مل رہا تھا. تو خیر میں نے کہا یار یہ عجیب سی چیز ہے, ہندوؤں میں پڑھے لکھے لوگ بھی تو ہیں, تو بھائی تم کیوں اس چیز کو فالو کر رہے ہو, کیوں اپنے مذہبی رہنماؤں کو فالو کر رہے ہو؟ ہم تو مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں, مسلمانوں میں بھی جو 2 نمبر قسم کے مذہبی رہنما ہیں جو اپنی دکانیں چلا رہے ہیں, ان کو فالو مت کرو. اس میں ہم ہندو مسلمان کی بات نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں ایسی شخصیت کو فالو مت کرو جو تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے. ایسے لوگوں کو فالو مت کرو, چاہے وہ مسلمان میں ہو چاہے وہ ہندوؤں میں ہو. وہ کتنی زبردست بات اس نے اس میں بتائی نا, کہ میں صرف ایک خدا کو مانتا ہوں جس نے سب کو بنایا, میں صرف اس خدا کو مانتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کا بالکل یہی مکالمہ ہو رہا تھا اپنی قوم سے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تصویریں ہیں جن کے سامنے تم صبح و شام جھکے رہتے ہو؟ تو وہ قوم جواب میں کیا کہنے لگی, ہم اپنے باپ دادا کو ہم نے اسی پر پایا ہے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے, پوری قوم ایک طرف. کتنا کانفیڈنس, کہنے لگے لقد کنتم وآباؤکم, تم بھی تمہارے باپ دادے بھی, فی ضلال مبین, بالکل واضح گمراہی میں. گمراہی ایک وہ ہوتی ہے جو کنفیوز کر دیتی ہے انسان کو, یار پتہ نہیں یہ ہے یا یہ ہے. جیسے ہمارے پٹے چل رہے ہوتے ہیں نا آپس میں, 8 رکعت تراویح ہیں کہ 20 رکعت تراویح, رفع الدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, اس میں انسان الجھ جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی اس میں کیا پڑھا. ایک ہندو نے ہندوستان میں ایک عالم سے پوچھا کہ تم اسلام کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو, تمہارے اپنے اتنے پھڈے ہیں, تم پہلے یہ بتاؤ تم لوگ کا اہل حدیث سے پھڈا کیا ہے. وہ عالم تھے حنفی. اب وہ ہندو چاہ رہا تھا کہ یہ اہل حدیث پہ کیچڑ اچھالیں گے, پھر اہل حدیث ان پہ اچھالیں گے. میں بولوں گا دیکھو تم تو آپس میں نہیں ایک ہو, ہمیں کیا اسلام کی دعوت دے رہے ہو. تو حنفی عالم تھے, میں نام بھی ان کا جانتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے بتانا. تو ان عالم سے ہندو نے پوچھا کہ یہ اہل حدیث اور دیوبندیوں کا آپس میں پھڈا کیا ہے. ہندو کہہ رہا ہے, انہوں نے کہا کوئی پھڈا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھا لو, ہم کہتے ہیں ہاتھ
نہ اٹھاؤ. باقی ہم بھی ایک خدا کے قائل ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ان پتھروں میں کچھ نہیں رکھا. کیا خاندانی جواب. کہہ رہے ہیں وہ چھوٹا سا ہے, وہ ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے, وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا لو. یہ ہلکا پھلکا لائٹ سا اختلاف چل رہا ہے بھی ایسا ہی حقیقت میں. بڑھانا چاہو تو آپ اس کو کفر ایمان کا مسئلہ بنا لو, ہلکا کرنا چاہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کہا باقی ایک چیز ہم میں کامن ہے, ہم بھی کہتے ہیں خدا صرف ایک ہے, اور وہ بھی کہتے ہیں یہ اتنے جو پتھر بنا کے رکھے ہوئے ہیں نا, ان میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو یہ ہے بڑی گمراہی سے تو بھائی ہم بھی بچے ہوئے ہیں, اہل حدیث بھی بچے ہوئے ہیں. مسلمان چھوٹی موٹی چیزوں میں لڑتا ہے, مسائل کے پتھروں کو کیوں مانوں, یہ کیا ہے, اس کو تو میں نے خود بنایا, یہ تو تھائی لینڈ کے کارخانے میں بنا ہے, 4 پہ 1 فری ملا ہے, اور جو زیادہ ریٹ کا ہے وہ زیادہ بڑے کام کر رہا ہے جس کی ویلیو زیادہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تم چھوٹی گمراہی میں نہیں, فی ضلال مبین, تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو, ان پتھروں کو پوجتے ہو. قوم جواب میں کہنے لگی اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. کیا انداز ہے, اے ابراہیم آپ سیریس ہیں یا مذاق کر رہے ہیں. یعنی ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ ایک نوجوان پوری قوم کے خلاف کھڑے ہو کر اتنے کانفیڈنس سے بات کرے گا کہ تم گمراہی میں ہو. لہذا ان کو پہلی مرتبہ میں تو یقین ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا یہ آپ سیریس ہیں. کو میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک چھوڑو ابھی چٹکلا نہیں, پھر چٹکلوں میں سارا ٹائم نکل جاتا ہے, کہ اے ابراہیم آپ سیریس ہیں یا آپ مذاق کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا مذاق نہیں کر رہا, ربکم رب السماوات والارض, ایک خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں اس پر گواہی دے رہا ہوں. گواہ کسے کہتے ہیں؟ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. گویا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یعنی اتنا یقین ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں تو اس پر گواہی دے رہا ہوں. اشہدو, میں گواہی دے رہا ہوں. تو جو مذاق کر رہا ہوتا ہے وہ گواہی کے لفظ استعمال نہیں کرتا, وہ قسمیں نہیں اٹھاتا. میں حلفیہ بولتا ہوں کہ وہ ایک اکیلا خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. یہ تو بنے ہوئے ہیں, بنانے والے تھوڑی ہیں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. تم ابھی جا رہے ہو اپنے کسی فنکشن میں, جب واپس آؤ گے تو میں تمہارے بتوں کی گت بنا کے رکھوں گا. انہوں نے ایک سوچا ورک شاپ کرواؤں میں ان کو, لیکن یاد رکھو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے لیے تھا. ایسا نہ ہو آپ کسی ہندو کے مندر میں جا کے بتوں کو آڑا ترشا کر دیں, شریعت میں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ قوم جانے لگی, کوئی میلہ تھا ان کا, قوم نے کہا کہ آپ بھی چلیں, آپ نے کہا میری طبیعت خراب ہے. طبیعت خراب کا مطلب یہ تھا کہ یہ تمہارے بتوں کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہے. یہ اس کو کہتے ہیں توریہ, کہ آپ زبان سے کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں, آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں, سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور. تو انہوں نے چھوڑ دیا, چلو بھائی ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, جا کے فجعلہم جذاذاً, سارے بتوں کو جتنے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے سب کو, کسی کو ٹنڈا کسی کو لنجا کر دیا, کسی کی آنکھ پھوڑ دی, کسی کے کان کاٹ دیا, کسی کے بازو کاٹ دیے. سب کا نا جو مینوفیکچرنگ فالٹ تو ان میں نہیں تھا, لیکن بعد میں سب کو کیا کر دیا, فالٹ. اور جو بڑا والا بت تھا نا جو ذرا مہنگا تھا, وہ بالکل اس کو کچھ نہیں کیا, اس کے کلاڑے میں جا کے اس کے گردن میں جا کے کلہاڑا لٹکا دیا. اب جب وہ لوگ واپس میلے سے آئے ہیں کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ, بھگوانوں کے ساتھ یہ کیا وہ تو بڑا ظالم ہے. کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی ایک ہی بندہ ان کو برا کہتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے, اسی کا کام ہوگا یہ. تو لوگوں نے کہا سب کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب کے سامنے جرم کا اقرار کرے اور اس کو سزا ملے. تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا, نوجوان تھے, سب کے سامنے لایا گیا. انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم آپ نے کیا یہ سب کچھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فعلہم کبیرہم ھذا, یہ جو بڑا والا ہے نا جس کے گردن میں کلہاڑا ہے, اس نے کیا ہے. یہ کس کا کام ہے؟
اس کا کام ہے. سب کو پتا تھا, ظاہر ہے اس کا کہاں ہو سکتا ہے کام, اس کا کام ہے فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ. اور میری بات پہ یقین نہیں آتا, ان سب سے پوچھ لو, یہ تمہیں خود بتائیں گے اس کا کام ہے, یہ خود بولیں گے. بھائی جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ مجرم تھانے میں لے جاتے ہیں نا, جس کی چوری ہوئی, بتاؤ بھائی اس نے چوری کی ہے, یہ موبائل چھین رہا تھا, چیک کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پوچھو, یہ خود بتائیں گے کس کا کام ہے, یہ اس کا کام. تو قرآن کہتا ہے ایک دم ان کے دل میں خیال آیا اور کہنے لگے تم تو بڑے ظالم ہو, یہ کمبخت تو اپنے مجرم کا نام نہیں بتا سکتے. ان کی ضمیر نے ان کو ملامت کی کہ یار ہم کن کی عبادت کر رہے ہیں کہ ان کو پکڑ کے کوئی بھی کوٹ پوٹ کے چلا جائے, یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے, تو یہ ہماری بگڑی کہاں سے بنائیں گے, کوئی بھی ان کو پکڑ کے مار دے. تو قرآن کہتے ہیں ایک دم, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے. بعض دفعہ تقریروں سے فائدہ نہیں ہوتا, پریکٹیکلی کوئی کام کر کے دکھایا جاتا ہے نا, اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے. تو کہنے لگے, شروع میں تو بولنے لگے کہ تم بڑے ظالم ہو دل میں نا, لیکن اپنے اس ضمیر کے خیال کو پھر جھٹکا انہوں نے کہ نکالو یار, یہ اتنے اچھے اچھے خیال آ کیوں رہے ہیں ہمیں. وہی ہے نا باپ دادا خاندانی پرمپرا. تو انہوں نے اپنے خیال کو کیا کیا, جھٹکا, اور پھر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, اے ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے. یہ جب سے بنے ہیں ان کے اندر کچھ فالٹ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں, لیکن ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, وہ یہ کہ یہ بولنے کے قابل, یہ پیدائشی گونگے پیدائشی بہرے ہیں. یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے مینوفیکچرنگ وغیرہ نہیں کہا, کہ یہ بول ہی نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. اب تبلیغ اثر کرے گی نا. کہنے لگے ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان, جو بول نہیں سکتے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, تم پر بھی افسوس اور ان بتوں پر بھی افسوس. افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, کیا ہو گیا تمہیں. اب جواب دیکھو, دلائل سے جب جواب نہیں ہوتا نا تو بدماشیاں اور دھمکیاں ہوتی ہیں. دھمکی دینے پر آ گئے, کہنے لگے حرقوہ, ابراہیم کو جلاؤ, وانصروا آلہتکم, اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. خدا مدد کرتا ہے یا خدا کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ اپنے خداؤں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہے. لوگوں سے کہہ رہے ہیں اس سے بحث بازی مت کرو, بحث میں نہیں تم جیت سکتے. کرنا ہے تو اس کو جلا کے اپنے معبودوں کی مدد کرو. جلاؤ اس لیے کہ تاکہ آج کے بعد کسی کی ہمت نہ ہو. قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا اے آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر. چونکہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے آگے کام لینا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچا لیا. اور قرآن کہتا ہے انہوں نے ابراہیم کے خلاف تدبیریں کی, ہم نے ان کو خسارے والا کر دیا. اور ابراہیم علیہ السلام پر ان کی زوجہ ایمان لائی تھیں, حضرت سارہ رضی اللہ عنہا, اور ان کے بھانجے لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو اور لوط علیہ السلام کو ایسی زمین کی طرف نجات دے دی, ہجرت کروا دی جو تمام جہان والوں کے لیے ہم نے اس میں برکت رکھی. یعنی ارض شام اور فلسطین جو بیت المقدس ہے, جو آج متنازع چل رہا ہے, یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. پھر قرآن کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, ابراہیم نے چونکہ قوم کو چھوڑا لہذا اللہ نے ان کو نیک اولادیں دی, ایک اسحاق اور ایک یعقوب. یہ حضرت سارہ سے ہوئی. اور پھر حضرت ہاجرہ جو آپ کی دوسری زوجہ تھیں, ان سے اولاد کیا ہوئی, حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے. تو اللہ نے پھر آپ کی اولاد میں برکت دی. کیوں؟ اللہ کے لیے خاندان چھوڑا تو اللہ نے اپنا خاندان دے دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے اگر کسی کا خاندان بہت بے دین ہے, وہ اس کو شریعت پہ چلنے نہیں دے رہا, الگ سے شادیاں شروع کر کے اپنا خاندان بنانا شروع کر دو اور ان کی اپنے حساب سے تربیت شروع کر دو. مجھ سے لوگ اکثر آ کے کہتے ہیں ہماری اماں ابا ہمیں 30-35 سال کے ہو گئے, ہمیں شادی نہیں کرنے دے رہے, تو کیا کرے, خاندان کٹ جائے گا. میں نے کہا خاندان تو آپ کا کیسے کٹ جائے گا, آپ شادی کرو, بچے ہو جائیں گے, آپ کا اپنا خاندان ہو جائے گا. اور اگر 4 کر کے بچے پیدا کرو گے تو آپ کا خاندان آپ کا ایک جز بن جائے گا. یعنی آپ کا اتنا بڑا خاندان ہوگا کہ آپ اس خاندان کا پارٹ نہیں ہوں گے, آپ کا خاندان آپ کے خاندان کے پارٹ ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بڑی
بہترین پیکج ہے جو لوگوں کی سمجھ میں آتا نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے یہی کیا کہ حضرت سارہ سے شادی کی اور حضرت ہاجرہ سے اپنا خاندان, اور ایسے نیک صالح اللہ نے بچے دیے, 3 پیغمبر, 2 پیغمبر اسحاق اور اسماعیل, اور اسحاق کے بیٹے پھر یعقوب, اور یعقوب کے پھر یوسف, اور ان کے بیٹے پھر مصر میں حکومت, پھر انہی میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں, داؤد علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں, سلیمان علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں, کتنے زکریا علیہ السلام, حضرت مریم, عیسیٰ علیہ السلام. یہ ساری قربانیوں کا صلہ تھا جو اللہ نے اولاد کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کو دیا. آج بھی قربانی دو, اللہ نیک صالح اولادیں دے گا انشاءاللہ. یہ نہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ غیر شرعی کاموں میں اپنے خاندان کو فالو مت کرو. خیر ابراہیم علیہ السلام نے تو اس لیے چھوڑ دیا نا کہ ان کو قتل کی کوشش کر رہے تھے, ورنہ وہ ابراہیم علیہ السلام تو وہیں تھے. جلدی بس میں یہ آیت مکمل کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہبہ کر دیے اسحاق اور پوتے دیے یعقوب, اور ہم نے سب کو نیک بنایا, اور ہم نے ان کی اولادوں میں امام پیدا کیے جو لوگوں کو ہمارے حکم سے سیدھے راستے کی تلقین. یعنی صرف نیک بچے پیدا نہیں ہوئے, مقتدا اور رہبر پیدا ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. اور اللہ کہتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی علم اور حکمت دیا, جو حضرت ابراہیم کے بھانجے تھے, حضرت ابراہیم پر ایمان لے کر آئے, تو ابراہیم علیہ السلام ان پر اللہ نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا دیا, اور پھر ان کو اللہ نے بھیجا ایسی قوم کی طرف تبلیغ کے لیے جو شرک بھی کرتی تھی اور لڑکوں سے بدفعلی بھی. لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے یہ جرم دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ نیچرل نہیں ہے, شیطان نے ان کو اس کام میں ڈالا کہ. تو لوط علیہ السلام جب گئے تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا لڑکوں سے بدفعلی مت کیا کرو. پورا واقعہ قرآن میں کئی بار بیان ہوا ہے, ابھی بس میں شارٹ کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے ہم نے پھر لوط کو نجات دے دی اور ان کے گھر والوں کو بھی, سوائے ان کی بیوی کے, ان کو نجات دی ہم نے ایسی قوم سے کانت تعمل الخبائث, جو پلید عمل کیا کرتی تھی. تو اللہ کو یہ لڑکوں سے بدفعلی والا امر کیسا لگتا ہے؟ پلید عمل, گندے اعمال کرتی تھی. ہم نے لوط کو اس قوم سے بچا لیا. اور کیوں؟ انہ وادخلناہ فی رحمتنا, اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا کیونکہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے. اب جلدی 2-4 منٹ میں بیان کرتا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کچھ پیغمبر ایسے آئے جن پر بڑی مشکلات تھیں, انہوں نے مشکلات میں ہمیں پکارا, کسی بت کو نہیں پکارا, مزاروں پہ نہیں گئے, سیدھا انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی اور اللہ نے ان کی پکار کو پورا کیا. تو یہاں سے شروع کرتا ہے قرآن, نوحن اذ نادی من قبل, نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے کرتے قوم نے ٹینشنیں دیں, نوح نے ہمیں پکارا کہ اللہ اس قوم سے نجات دے دے مجھے. فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی پکار کو سنا. فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم, ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑے عذاب سے ہم نے بچا لیا, بہت بڑے عذاب سے. عذاب سے مراد یہ کہ جو ٹینشن قوم نے دی ہوئی تھی. اور وداؤد و سلیمان, اور اے نبی داؤد اور سلیمان کا بھی تذکرہ کریں. ایک کھیت میں بکری نے گھس کے کچھ نقصان کیا تو کیس آیا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس. حضرت داؤد نے جو فیصلہ کیا اس کے بجائے آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کا فیصلہ زیادہ اچھا تھا. تو قرآن نے ان کی تعریف کی کہ بیٹے نے جو کام کیا وہ باپ کے فیصلے سے بھی اچھا. لیکن قرآن کہتے ہیں ہم نے دونوں کو علم دیا, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور پرندوں کو بھی. پرندے اور پہاڑ, داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تو پرندے بھی اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے. یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا. یہ معجزے کیوں ملے یہ میں پہلے درسوں میں بیان کر چکا ہوں. داؤد علیہ السلام کی بہادری تھی نا, جالوت کو قتل کیا تھا انہوں نے, بھول گئے کیا آپ لوگ؟ اچھا آگے قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, اور ہم نے ان کو زرہیں بنانا سکھایا داؤد علیہ السلام کو جنگوں کے لیے. تلواریں اثر نہ کریں, لوہے کے لباس, لوہے کی ٹوپیاں بناتے تھے داؤد علیہ السلام. لوہا ہاتھ میں پگھلا دیا تاکہ سخت لڑائیوں میں یہ لوہا کام آئے. دیکھو اللہ نے کیسے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے نا جہاد کو. اللہ یہ بھی کر سکتا تھا اے داؤد ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے, آپ کو کیا جنگی ٹوپی کی اور جنگی ڈریس کی ضرورت ہے, آپ جائیں ایسے ہی جائیں, اللہ کی مدد خود بخود آسمان سے اترے گی. بھائی جو آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا پڑے گا. جب میدان میں تیر چلتے ہیں, تلواریں چلتی ہیں تو گوشت پہ لگیں گی تو گوشت کٹے گا, تو اس کے لیے ڈیفینس ہے. ہمارے نبی بھی جنگی ٹوپیاں پہن کے میدان جہاد میں جاتے تھے. آج گارڈ رکھنے کو توکل کے خلاف لوگ سمجھتے ہیں اور اسلحہ رکھنے کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں, تو یہ پاگل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں داخل ہوئے نا جنگ میں,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جہاں پاؤ قتل کر دو. تو ابن خطل تھا غالباً، ایک بڑا بدبخت صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ غلاف کعبہ سے پکڑا ہوا ہے اس نے اور پناہ مانگ رہا ہے. تو آپ اپنی جنگی ٹوپی اتار رہے تھے، اس وقت جنگ ختم ہو گئی تھی نا، اور آپ نے فرمایا کہ وہیں قتل کر دو اس کو. تو یہ بھی ہمارے نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ ہر بدماش کو آپ نے معاف نہیں کیا، عام معافی دی. کچھ ایسے بڑے بدبخت تھے ان کو آپ نے معاف نہیں کیا. سمجھتے ہو؟ تو تبھی کہتے ہیں نا، نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھا کے ختم کر دیں، نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں. اخلاق کی بھی ایک باؤنڈری ہے اور انتقام کی بھی ایک باؤنڈری ہے. اصل تو معاف کرنا ہی ہے، افضل تو یہی ہے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے. خیر، ہمارے نبی جنگی ٹوپی پہنا کرتے تھے میدان جہاد میں تاکہ سر پہ تلوار اثر نہ کرے. تو آج کہتے ہیں کہ نہیں جی ہیلمٹ پہن کے بائک نہیں چلاؤ، بڑا فنٹر بنا ہوتا ہے، ویلیاں بھی لگا رہا ہے. ہم بچپن میں کبھی ڈیفینس جاتے تھے، وہ لڑکوں کی ریسنگ ہو رہی ہوتی تھی، تو ایک ویلی لگا رہا تھا، سر کھل گیا اس کا. بہت بڑا فنٹر بنا ہوا تھا کہ 3 دفعہ سر کھلا تھا اس کا. سر کھلنا سمجھتے ہیں؟ نیچے گرا اور سر پھٹ گیا. اس کے ابا نے پھر پابندی لگائی، پھر بھی لگا رہا تھا ویلی. اب تک میرا خیال ہے انا للہ ہو چکا ہوگا. ایک اور ہمارے سامنے اللہ نے بائک کی سیٹ بنائی ہے بیٹھ کے چلانے کے لیے، وہ پائیدان پہ بیٹھ کے چلا رہا ہے. ڈیفینس میں ہم نے دیکھا، وہ نہیں سی وی یو پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں غلط تھا تو دیکھنے کیوں گئے. تو بھائی احمقوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، دیکھنا غلط تھوڑی ہے، دیکھ لو بھائی. کریں گے ہم کبھی بھی نہیں یہ فالتو کام، ویلیاں لگا رہے ہیں اور یہ بھائی اس میں آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں جن کے سر نہیں کھلے. بہت سے جن کے کھل چکے ہیں ان کے انٹرویو لے جا کے کہیں گے بھائی کبھی نہیں کرنا چاہیے. تو کیا تھا کہ وہ نا پائیدان پہ بیٹھ کے بائک چلا رہے ہیں، ایسے نہیں جہاں پاؤں رکھتے ہیں، بڑے شو مار رہا ہے. وہیں ہم 4 دوست بیٹھے ہوئے، ہم نے کہا یار یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے. میں بھی یہ کہہ رہا یار یہ شو بازی ہے، اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. کچھ لڑکے کہہ رہے ہیں نہیں بھائی کچھ بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اب میری بحث چل رہی ہے نا، میں کہہ رہا ہوں بس یہ دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے، آؤ انجوائے کرو نکل لو، کرنا نہیں ہے یہ کام کبھی. کچھ میرے ہی دوست تھے وہ کہہ رہے نہیں بھائی یہی تو ہوتا ہے، انسان ترقی ایسے ہی تو کرتا ہے. اللہ کی قدرت، آگے گئے اسپیڈ بریکر آیا اس کو نظر نہیں آیا، دھڑام سے وہ نیچے گرا، ہم بھاگ کے گئے، انا للہ اس کا ہو چکا تھا. لگ ایسا رہا تھا، مجھے یقین نہیں ہے کیونکہ بے ہوش، بالکل سانس بھی نہیں آ رہا تھا. ایمبولینس آئی ہے اس میں ڈال کے لے کر گئے، پتہ نہیں اللہ کرے زندہ ہو گیا ہو، لیکن بظاہر لگ نہیں رہا تھا. میں نے کہا دیکھ لو بڑا آدمی بننے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. تو اس لیے انسان کے بچے بنو، کوئی وہ کام کرو جو بہادری کے جوہر دکھانے تو جاؤ میدان جنگ میں جا کے دکھاؤ نا، جہاں کچھ فائدہ تو ہو اس بہادری کا. یہاں ویلی لگا کے بہادری کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ 2-4 لڑکیاں مر جائیں گی آپ کے اوپر، اور وہ بھی جب تک مریں گی جب تک آپ کا سر پھٹے گا نہیں. جس دن آپ کے سر پہ 4-5 ٹانکے آ گئے وہ بھی ریجیکٹ کر دیں گی، بھائی پرے ہٹو. تو اس لیے ایسے کام کرو جو انسان پہ سوٹ کرتے ہیں. خیر بس جلدی سے ختم کروں میں. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، جنات کو سلیمان علیہ السلام کا تابع بنا دیا، سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور ہیرے جواہرات لے کر آتے تھے. اور کیا تھا؟ ایوب اذ نادی ربہ، ایوب کو بھی یاد کرو جب کئی سال بیماری میں مسلسل اتنی خطرناک بیماری میں پڑے رہے ہیں، بالآخر اللہ نے ان کی دعا قبول کی. انہوں نے کہا ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بہت پریشانیاں پہنچ گئی ہیں، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، میری مدد کر. فاستجبنا لہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کی پریشانیوں بیماری کو بھی دور کیا اور آپ کو آپ کا اہل و عیال بھی واپس لوٹا دیا. اور پھر اللہ نے حضرت اسماعیل ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا اور ذوالکفل علیہ السلام کا، اور 2 بس مختصر. پھر اللہ نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ مچھلی والے کا بھی تذکرہ کرو. جب اندھیروں میں مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگلا تو فنادا فی الظلمات، کئی اندھیرے، رات کا اندھیرا، آسمان پہ بادلوں کا اندھیرا، سمندر کی لہروں کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اس میں اللہ کو پکارا، اے اللہ میں تیری پرمیشن کے بغیر قوم کو چھوڑ کر آ گیا،
یہ تیرا، تو ہر عیب سے پاک ہے، یہ سزا مجھے میری غلطی کی وجہ سے ملی ہے، سبحانکا تو عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ہی ظالمین میں سے ہوں. کیا مطلب؟ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو سنا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی. کہاں گئے وظیفے بھائی؟ یونس علیہ السلام نے کوئی وظیفے کیوں نہیں پڑھنا شروع کر دیے وہاں بیٹھ کے؟ پیغمبروں میں آپ کو وظیفے نہیں ملیں گے، دعائیں ملیں گی، دعائیں. آج یہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ہے نا 1000 دفعہ پڑھ لیں گے، جائز ہے، میں منع نہیں کر رہا. ادھر ادھر گانے بجانے سے تو بہتر ہے کچھ اللہ کا نام وظیفوں کے طور پہ پڑھ لو. لیکن جو روح کیا ہے، روح یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھو، روح یہ ہے کہ مانگو. یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت کا وظیفہ نہیں پڑھا، بلکہ اللہ سے دعا مانگی عاجزی کے ساتھ کہ مجھے بچا لے اس غم سے، تو اللہ نے بچا لیا. پھر قرآن کہتا ہے اور زکریا کا بھی تذکرہ کریں، بڑھاپے میں بیوی بانجھ اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے، مجھے بھی کوئی وارث دے دے. اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا. بڑھاپے میں ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام دیے، اور ہم نے ان کی بیوی کو صحت دے دی، بانجھ پن دور کر دیا، بڑھاپا بھی ختم کر دیا. کیوں؟ یہ ایسے عجیب و غریب کام ان کے لیے کیوں ہو رہے تھے بھائی؟ نارمل لوگوں کے لیے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے بڑھاپے میں اولاد مل رہی ہو. قرآن کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، صدقات و خیرات میں، نماز میں، عبادت میں، تلاوت میں، یہ ایک دوسرے سے آگے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ ہمیں اللہ کی امید اور خوف سے دعائیں مانگا کرتے تھے ہم سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے ڈرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے جس گھر میں اللہ کی عبادت ہو، صدقات و خیرات کا معمول ہو، اور جس گھر میں دعائیں مانگنے کا معمول ہو، تو پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے. بڑھاپے میں اولادیں مل رہی ہیں ان کو، اور آج گھروں میں یہ سارا ماحول کیا ہو گیا ہے؟ ختم. ہر وقت موبائل گیم چل رہے ہوتے ہیں، ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، گانے چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں. تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی بھائی؟ جو اللہ کی خاطر گناہوں سے بچتے ہیں، گھر میں عبادت کا ماحول ہوتا ہے، تو اللہ ان کے ساتھ ایسے کام کرتے ہیں، ایسا پروٹوکول دیتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ نہیں. بس ایک آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو جب بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ملی ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں، بچڑا سامنے رکھا، فرشتوں نے کھایا نہیں. ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ دشمن تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نا نا نا، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کھانے کی ہمیں رغبت نہیں، یہ تو ہمارے لیے پتھر ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی نا، بوڑھی، وہ حضرت سارہ، وہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھیں. بوڑھی عورتیں جو ہے نا، وہ دروازے پہ کان لگا کے سن رہی ہوتی ہیں، اگر ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی، کیونکہ انہوں نے دیکھا نا اجنبی بندے ہیں. ویسے اصولی طور پر کوئی بندہ آپ کے شوہر کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا، تو عورت کو چاہیے کان لگا کے نہ سنیں. خواتین سن رہی ہوتی ہیں، دیکھو کوئی دوسری شادی کی بات تو نہیں چل رہی کہیں. موبائل میں بھی جھانک رہی ہوتی ہیں کہ یہ ستار واقعی ستار ہے، کائنات تو نہیں ہے کہیں یہ. تو تجسس کرنا اچھا کام نہیں ہے. لیکن حضرت ابراہیم کی زوجہ دروازے پہ کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ خوف تھا نا کہ پتہ نہیں کوئی دشمن تو نہیں آئے ہیں، کون ہیں یہ لوگ، کبھی دیکھا بھی نہیں ان کو اس علاقے میں، اور بڑے خوبصورت جوان. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو اولاد کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اسحاق، اور پھر بیٹے کا بھی بیٹا ہوگا، پوتا بھی ہوگا. ان کا نام کیا ہوگا؟ یعقوب. بیٹے کی بھی خوشخبری اور پوتے کی بھی. تبھی تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی بالغ ہوتے ہی شادی کرا دی تھی. ٹھیک ہے نا، ان کو پتا تھا کہ اللہ ان سے بھی اولاد دے گا مجھے. تو بچوں کی جلدی شادیاں کرا دیا کرو، اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو پوتا ہوتا ہے نا، وہ بھی آپ ہی کی اولاد ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں تو میرے بچے کے بچے ہیں، تو آپ کے بھی تو ہیں نا وہ. تو بچوں کی جلدی شادی کرانے میں بڑا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو بھی اولاد مل جاتی ہے. خیر،
تو اب جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے یہ سنا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اولاد ملے گی, تو قرآن کہتا ہے وہ اندر آئیں فسقت وجہہا, ایسے ماتھے پہ یوں, جیسے عورتیں نہیں کہتی ہائے ناس کیسی باتیں کر رہے ہو, کہنے لگی یا ویلتا, ہائے کمبختی, ہائے ناس, الیدو, میرے اولاد ہوگی, میں اتنی بوڑھی, میرے اولاد ہوگی, وانا عجوز, میں تو بڈھی ہو چکی ہوں. عجوز کہتے ہیں بالکل بڑھاپے کی انتہا کو پہنچی ہوئی. وہذا بالی شیخا, اور یہ میرا شوہر یہ بھی بڈھا ہے بھائی, اشارہ کر رہی ہیں ہاذا اشارے کی طرح, یہ بوڑھا اس کی اولاد ہوگی اور میں بھی, اور پھر ایسے نا ماتھے پہ یوں کر کے مارا ہے اور کہنے لگے ناس ہو تمہارا, تباہی ہے. تو اتنا تعجب ان کو ہو رہا تھا, یہ کس طرح کی, ابھی تک تو خاموش کھڑی ہوئی تھی, بھائی ٹھیک ہے بچڑا نہیں کھا رہے, چلو سمجھ میں آتا ہے, اور جو ہے اجنبی لوگ ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ٹینشن بھی نہیں دی. اب جو آگے باتیں شروع کر دی ہیں کہ اولاد ہوگی, تو یہ حضرت ابراہیم کی زوجہ سے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. یہ کیسی باتیں, اب تم نے غلط باتیں, اب میں چپ نہیں رہوں گی بھائی, اب میں خاموش نہیں رہوں. آ کے ایسے ماتھے پہ یوں کر کے مارا ہے اور کہنے لگی یا ویلتا, ہائے بدبختی, ویل کہتے ہیں بربادی تباہی کو, ہائے بربادی, ہائے تباہی, ہائے ہلاکت, الیدو, میرے اولاد ہوگی, وانا عجوز, میں اتنی بڈھی, وہذا بالی شیخا, اور یہ میرا میاں یہ بھی اتنا بوڑھا. تو اب جو میں پوری بات بتانے کے لیے میں آیت پڑھی نا, تو فرشتوں نے کیا کہا, اتعجبین من امر اللہ, اللہ کے آرڈر پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے گھر والو تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو, تم تو سلیکٹڈ خاندان ہے تمہارا, تم نے شرک کے راستے کو چھوڑا, تمہارے گھروں میں سخاوت ہے. سخاوت تھی نا کہ مہمان آ کے بیٹھے ہیں, ابھی پوچھا نہیں ہے کون ہو کہاں سے آئے ہو, بچڑا پہلے لا کے رکھ دیا. ہم تو کباب چائے نہیں لا کے رکھتے پہلے, بھائی تو بتا, میں تو نالائق آدمی ہوں, میں تو اسی طرح کرتا ہوں, بندہ ہے کون بھی کہاں سے آیا, کیوں آیا, بغیر پوچھے آیا, اتنے سارے ہمارے یہاں تو پریشانیاں ہیں نا. اور بعض دفعہ تو لوگ چائے کا پوچھ اس لیے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کہے, میں بتاتا ہوں نا, ہمارے ایک دوست گئے اپنے کسی گھر میں, ان سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھا لیا, انہوں نے کہا نہیں کھایا. مجھے خود بتا رہے تھے, کہہ رہے مجھ سے پوچھا کھانا کھا لیا, میں نے کہا نہیں کھایا. کہہ رہے کھایا ہوتا تو چائے پلاتا, آپ چائے سے بھی گئے اور کھانے سے بھی گئے. یہ تو ہماری سخاوت ہے. تو کیسی سخاوت, ابھی مہمان آیا ہے, بچڑا پورا روسٹ کر کے سامنے لا کے رکھ دیا ہے, پھر دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہاتھ جا ہی نہیں رہے. تو یہ تو بھائی تمہارا تو خاندان سخی ہے, توحید پرست ہے, عبادتیں ہوتی ہیں. کوئی عام لوگ تعجب کرتے کہ بڑھاپے میں اللہ اولاد دے رہا ہے, تو تعجب بنتا ہے. تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تعجب ہمیں آپ کی باتوں پہ ہو رہا ہے, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے اہل بیت تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. انہ حمید مجید, کیا مطلب, وہ اللہ بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے. یہ کیسی تعریف ہے اس کی کہ تم اس کے لیے قربانیاں دو اور وہ تمہارے لیے کچھ بھی نہ کرے. وہ تو قابل تعریف ہے, جتنا تم کرو گے وہ کئی گنا اس سے تمہارے لیے زیادہ کرے گا. تو یہ میں پوری تقریر اس لیے کر رہا ہوں, گھروں کے ماحول کو صحیح کرو. سمجھتے ہو, گھروں میں کچھ تعلیم کا تلاوت, تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھنی چاہیے تاکہ بچے بھی عبادت سے تھوڑے سے مانوس ہوں, تلاوت ہو. میرے والد صاحب کو یہ اللہ مغفرت فرمائے, جب آفس سے آتے تھے نہا کے سب سے پہلے قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے اور اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے. پوری زندگی ان کا معمول ہم نے دیکھا. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس دن تلاوت کی آواز گھر میں نہیں آئی ہمیں, اس کے بعد سے اب تک نہیں آئی. تو وہ ایک احساس ہوا کہ یار, اور بڑی پیاری آواز میں تلاوت